الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمی ہیں جان محفل آپ ہیں رحمت للعالمی ہیں جان محفل آپ ہیں منزلیں جس جا پہ رک جائیں وہ منزل آپ ہیں ان کو اپنے جیسا کہنا غوغائے بو جہل ہے ان کو اپنے جیسا کہنا غوغائے بو جہل ہے باعث تخلیق عالم نقد و حاصل آپ ہے اور تندی طوفان عصیان کیا ڈبوئے گی مجھے تندی طوفان عصیان کیا ڈبوئے گی مجھے آج تک وہ ڈوبے نہیں جن کا ساحل آپ ہیں شیر ہمدم گرچہ شیریں ہیں مگر کافی نہیں شیر ہمدم
گرچہ شیریں ہیں مگر کافی نہیں، وہ بیان ممکن نہیں جس کے قابل آپ ہیں۔ آپ اور میں اس لیے نہیں تھکے کہ نحن الذین بایعوا محمدًا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگ حضور کے اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں، اس سے اوپر بھی جہاد ہے اور نیچے بھی جہاد ہے، اس کے اوپر بھی جہاد ہے اور نیچے بھی جہاد ہے، اور یہ پوری صورت ہی جہاد ہے، پوری صورت۔ اور اس کا میں آپ کو منظر سنانے لگا ہوں۔ نحن الذین بایعوا محمدًا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ مٹی اٹھا رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، مٹی کے ٹوکرے بھی سروں پر اٹھا رہے ہیں، پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہوئے ہیں، اور جناب آگے سے 25,000 کا لشکر بھی آ رہا ہے اور بڑی خطرناک جنگ ہونے والی ہے۔ لیکن صحابہ حضور کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدًا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ یا رسول اللہ جب تک زندہ ہیں آپ کے نام پر قربان ہوتے رہیں گے، اور حضور آپ صبح بلائیں، دوپہر بلائیں، شام بلائیں، جب بھی آپ بلائیں گے ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ اور اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدال لک ما ابقینا والقیاً سکینتاً علینا۔ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم نمازیں کہاں سے پڑھتے؟ حضور اگر آپ نہ ہوتے ہم صدقے کہاں دیتے؟ حضور آپ نہ ہوتے ہم زکاتیں کہاں سے دیتے؟ حضور اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں یہ کیسے پتہ لگتا قل هو اللہ احد؟ حضور آپ آ گئے ہیں، اب ہم نے آپ کو مان لیا ہے، اب ہم آپ کے دائیں بھی حاضر ہیں، بائیں بھی حاضر ہیں، آگے بھی حاضر ہیں، پیچھے بھی حاضر ہیں۔ اور لطف سجن دم بدم، لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ مومن جو ہے نا، مومن اس کی ایک اپنی شان ہے، اس کی ایک اپنی شان ہے، اور یہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہو ایسے کر کے ہاتھ باندھ کے تو اقبال کہتا ہے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، اور کھویا گیا ہے تیرا وہ جذبے قلندرانہ۔ اقبال کہتا ہے مومن نماز پڑھ رہا ہو ایسے کر کے، اور نماز کون سی؟ مقام تنعیم پر حضرت خبیب بن عدی کو لایا گیا۔ آپ غزوہ بدر کے بعد قریش مکہ کے ہاں گرفتار ہو گئے، اور اہل مکہ نے اعلان کر دیا، انہوں نے کہا محمد عربی کا غلام قابو آ گیا ہے، سارے آ جاؤ، سارے آ جاؤ۔ 70 بندے مرے بدر میں، کافروں کے 70، انہوں نے کہا سارے آ جاؤ، آج ایک محمد عربی کے غلام سے بدلہ لینا ہے۔ پورے اہل مکہ نے اعلان کر دیا، سارے قبائل میں اعلان ہو گیا، مقام تنعیم کا انتخاب ہو گیا، وہاں پر ٹکٹکی باندھ دی گئی، تختہ دار تیار کر دیا گیا، پھانسی گھاٹ تیار کر دیا گیا، حضرت خبیب بن عدی کو بیڑیوں میں جگڑ کر لایا گیا۔ ہاں جی، مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ حضرت خبیب بن عدی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے لائے گئے، اور جب آپ لائے گئے نا مقام تنعیم، سامنے ٹکٹکی باندھی ہوئی، تو انہوں نے کہا خبیب دس تیری کوئی آخری خواہش، دس تیری کوئی آخری خواہش جڑی اسی پوری کر دئیے۔ آپ نے فرمایا ہاں میری آخری خواہش ہے۔ انہوں نے کہا کی خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی تین کھول دینے ہیں تیرے ہاتھ نماز نفل پڑھ۔ جدو آپ نے نفل نہیں دینا تو آپ نے جلدی جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے، جلدی جلدی این کر کے جلدی جلدی جدو پڑھے نا، آپ نے فرمایا یار میری زندگی دی آخری نماز سی، میں نے پتا ہے اس تو بعد میں شہید ہو جانا، میرا دل تک کرتا سی میں لمبی نماز پڑھا، لیکن اس واسطے نہیں پڑھی کہ سامنے محمد عربی دے دشمن کھڑے ہیں، کہ تیرے دل وچ او اے خیال نہ کر دین کہ محمد عربی دا غلام موت دے ڈر تو نمازاں لمبیاں پڑھ رہا۔ ہاں بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ آپ نو تختہ دار ہوتے چڑھا دیتا گیا، پھر آپ نے ترانہ شہادت پڑھیا ہو، بڑا طویل ترانہ، اس دے بچے یہ اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم محدا۔ یا اللہ انہا سارے نو گن لے، یا اللہ انہا سارے نو گن لے، اے تیرے حبیب دے غلام کو بدلہ لین واسطے آ گئے، اور سارے جمع ہو گئے۔ حضرت
جناب خبیب بن عدی دا جسم کٹیا گیا، جس کو تلوار سی، تیر سی، نیزہ سی، بھالا سی، چھری سی، کینچی لے آئے، وہ آپ دا جسم این کر کے ٹکڑے کرن لگے۔ جدو کر آپ دے جسم دے ٹکڑے ہو رہے نا تے وچوں کوئی ایک بندہ مجمع چو بولیا، انہیں کہا خبیب ہن تو تیرے دل لے چھے خیال آندہ ہونا نا کہ اتھے بین ہوندہ ٹک ٹکی دے، اتھے تیری جگہ تیرے آقا و مولا ہوندے، آج تا تو بچ جاندہ۔ کہ حضرت خبیب بن عدی کٹے ہوئے جسم نہ تڑپ اٹھے۔ آپ نے فرمایا کمینے تو کی گل کی تھی، میری جگہ میرے آقا و مولا ہوندے۔ فرمایا خبیب دا جسم اتھے کٹیا جا رہا، لیکن میرے آقا و مولا مدینے دی گلی چلن، حضور دے مبارک پہنچ کوئی کانٹا چپ جائے، خبیب نو تے بھی گوارا نہیں۔ اس واسطے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے۔ میں نو 2 منٹ گل کر لینے دو، نعرہ میں نے کو لوا لینا اور جلیو اسی تے کرن کی آیا، نعرہ ہی تے لوان آیا اور کی کرنا۔ تو آڈا کی خیال ہے بھئی اسی ساڑھے کوئی اور پاور ہے نا نا، او امریکہ جنہ دا باپ ہے وہ کوئی ہورن، آج ہی جنہ جڑے امریکہ نو خط لکھ دین وہ ہورن، جنہ دا جناب کوئی ہور مسئلین، کوئی رشیا کو کوئی چائنا کو دوڑ دین، کوئی اسٹیبلشمنٹ دے تھلے جانے نو کوئی ہورن، ساڑھی ایک کوئی یہ انہیں جانا انہیں مانا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں آکر آپ بھی کہیں جا کر بات کر لیں، آپ کی بات بن جائے گی۔ میں کہا جلیا تینو پتہ نہیں ساڑھی گل ہوئی کہتے ہیں کہاں ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہمارے قائد ملت اسلامیہ نے کہا تھا ہماری بات بازار مصطفیٰ میں ہو چکی ہے۔ اور جھلیو اسی سیٹاں واسطے نہیں آئے، اسی نظریے واسطے آیا۔ احمد توڑا کی خیال ہے دن رات اسی لگے پھر دیاں، دن رات جناب محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، لے کے میں توحید صفت جام پھرے، قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بارے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو آڈا کی خیال ہے بھئی اسی کو جو اور جناب کوئی سیٹا واسطے آئے بیٹھے ہیں، کوئی جناب کونسلری، کوئی ممبری، کوئی جناب وزارت واسطے آئے بیٹھے ہیں، نا نا نا، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحہ چھوڑ کر۔ کسی کی بات کہیں اور ہوگی، ہماری بات وہی ہے کہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ بس اور جناب جنت بھی دینے آئے تو منہ موڑ بیٹھے تیری دیوار کی جانب، جو پوچھے جنت کا کوئی تو ہم اشارہ کریں تیری گلی کی جانب۔ ہم نے بس ایک ہی سبق پڑھا ہے، حضور کی در پر آنا ہے، وہ جنت بھی دینے آئے تو منہ موڑ بیٹھے تیری دیوار کی جانب، اور کوئی پوچھے جنت کا جو تو ہم اشارہ کریں تیری گلی کی جانب۔ بس انہیں جانا انہیں مانا کا یہی مطلب ہے، یہ اس کی تفسیر ہے۔ حضرت غزوہ تبوک، اس لیے میں غزوہ کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن بھرا پڑا ہے، اور ہمیں تو جہاد کی بات کرتے ہوئے پہلے قوم کا ذہن بنانا پڑتا ہے۔ انہوں نے جناب اربوں ڈالر خرچ کر کے جہاد کو بدنام کیا، پھر داڑھی کو بدنام کیا، پھر پگڑی کو بدنام کیا، پھر اصولیوں کو بدنام کیا۔ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ جناب بڑے انتہا پسند ہوتے ہیں، یہ بڑے جناب قدامت پسند ہوتے ہیں، یہ بڑے ریجڈ لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا شکر کرو ہم ہیں، اگر ہم نہ ہوتے تو تمہارے باپ وہاں جا کر اسرائیل کے پرچم اٹھا رہے ہوتے، فلسطین کے پرچم نہ اٹھا رہے ہوتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جناب کوئی نظریاتی طور پر فلسطین کے ساتھ ہے؟ نانا یہ قوم کے ڈنڈے کے ساتھ فلسطین کے ساتھ ہے، ان کا تو بس نہیں چلتا۔ یہ جناب اقبال کہتا ہے وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اب بات تو ہے نا یار، آج اقوام متحدہ میں شہباز شریف تقریر کرنے کے لیے گیا، پہلے ایک مردود تھا اسے خاتم النبیین پڑھنے نہیں آیا، پھر یہ اب گیا اسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنے آیا۔ وہ ہنستے تو ہوں گے کہ وہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو پہلا سبق پڑھاتے ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین ہوتا ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے، وہ بچہ ہمارا جو پہلی چیز حفظ کرتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے، اللہ اکبر ہوتا ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ مسلمان 25 کروڑ کا ترجمان ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھا جا رہا، یہ وہ ترجمان بیٹھا ہوا ہے، یہ وہ جناب آیا ہے آج اقوام متحدہ میں بات کرنے کے لیے فلسطین کی اور اسلام کی اور پاکستان کی ترجمانی کے لیے آیا ہوا ہے، یہ وہ آدمی ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھا جا رہا۔ ہمارے ترجمان وہ نہیں ہے، ہمارا ترجمان امت کا ہے تو صلاح الدین ایوبی ہے، ہمارا ترجمان ہے تو محمود غزنوی ہے، ہمارا ترجمان ہے تو شہاب الدین غوری ہے، ہمارا ترجمان ہے تو ایم عالم ہے، ہمارا ترجمان ہے تو یہ وہ مجاہد ہیں جو جا کر انڈیا میں ان کے جناب ہر چیز الٹ کر آ گئے ہیں۔ ہمارے یہ ترجمان نہیں ہے، یہ اوروں کے ترجمان ہیں۔ اے حب وطن ساتھ نہ یوں تو سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا۔ یہ ہمارے ترجمان نہیں ہیں۔ ترجمان کسے کہتے ہیں؟
وہ حضرت خالد بن ولید کو اس نے کہا جنگ کے دوران، اس نے کہا خالد تم وہی قوم تھے جو بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے پہ لڑتے تھے، وہی قوم تھے اسی او نہیں سا جڑے ایک SHO ویکھ کے ایک جناب پولیس والا ویکھ کے جناب گلی چھڑ جاندے سا تے اج برستیاں گولیاں وچ بھی کہندے ہیں اوئے بس انہیں جانا انہیں مانا۔ ہاں برسدیاں گولیاں میں بھی جناب پاکستان دی تاریخ دے 32 منٹ روڈ دے ہوتے گولیاں چل دیا رہیاں تے کوئی دوڑیا نہیں۔ انہاں کہا تو انہوں کی ہویا؟ انہاں کہا سانو کچھ نہیں ہویا، اسی اس بابے دے کوڑو جام عشق دے پی لین جڑا کہندہ سی ہوئے ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے۔ ہاں اے پاکستان دے اندر کوئی اے نہ سمجھے کوئی جناب بہت زیادہ سیاسی پیچیدگیاں نال کوئی جناب اٹکل پچو نال پاکستان دا نظام ٹھیک ہونا۔ پاکستان دا نظام عید و قوت از حیات آمد پدید ہے جی، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، اور عید و قوت از حیات از حافظ دیگرن کائنات زندگی را محورن او شرف النساء او گورنر عبدالصمد دی بیٹی او جناب جلال لاہورج مقبرہ او کہنے قرآن تے تلوار انج رکھ کے پڑھ دی سی دو میں انکٹھے کر کے۔ ان دی ماں نے کیا انہیں کہا بیٹی قرآن تا پڑھ دی ہے سمجھ آندی نال تلوار کیوں رکھ دی؟ انہیں کہا اس واسطے کہ قرآن تلوار نو ظلم تے نہ چلن دے، تلوار اس واسطے تاکہ قرآن دا رستہ صاف ہونا جائے۔ ہاں اے دو نظامن جڑے کائنات ہر چیز نو درست کر کے رکھ سکتے ہیں، ورنہ ہر چیز ہی ہاں اسی الیکشن آئے ضرور ہیں لیکن سودا کرن واسطے نہیں آئے۔ ہاں وہ تو گھر آ کے سیٹا دے دینا کہتے ہیں میں کہنا ہاں خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، ہاں بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اس واسطے اسی اسلام دی گل کرن آ رہے ہیں۔ میں تو انہوں حضرت خالد بن ولید دی ہوئے ترجمان ہے انہیں اسلام دے ترجمان ہے نہیں ہیں، انہوں نے ویکھ کے لگتا ہے اسلام دے ترجمان ہیں۔ اور بھائی دشمن سے ہلکی بات نہیں کی جاتی، دشمن سے تو بڑی تگڑی بات کی جاتی ہے۔ وہ جناب الفاسو کے مقابلے میں یوسف بن تاشفین آیا نا تو الفاسو نے خط لکھ دیا یوسف بن تاشفین کو، اس نے کہا میرے مقابلے میں ذرا خیال سے آنا، میرے پاس اتنی فوج ہے اگر آسمان کے فرشتے بھی تمہاری مدد کو اتر آئیں تو تم مجھے میرے قہر سے اور میری تلوار سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یوسف بن تاشفین نے کہا کہ الفاسو کو جواب دو، یہ جناب صلیبی جرنیل تھا، اس نے کہا اس کو جواب دو۔ اس کے وزیر نے بڑا خط لکھا، اس نے کہا ہم وہ ہیں جو بدر میں لڑے، ہم وہ ہیں جو احد میں لڑے، ہم خندق میں آئے، ہم مریسی میں آئے، ہم مستلق میں آئے، ہم ترسوس میں آئے، ہم حتین میں آئے۔ اس نے بڑا طویل جواب لکھا، اس نے جب دیکھا نا اس نے کہا اے دشمن سے لمبی باتیں نہیں کی جاتی۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اس کا جو خط ہے نا جس پر اس نے لکھا ہے تمہیں دھمکی دی ہے وہ لے کر آؤ۔ اس نے وہ خط منگوایا اور اس کی پشت پر لکھ دیا، اس نے کہا میں جلد آ رہا ہوں، میں جلد آ رہا ہوں۔ الفاسو جب پہنچا اسپین کی پہاڑیوں پر اور سامنے یوسف بن تاشفین کا مقابلہ ہوا، ظہر کا ٹائم ہوا تو الفاسو کی فوجیں وہ جناب آگے دوڑ پڑی۔ اقبال کہتا ہے قبضے میں بھی یہ تلوار آ جائے تو مومن یا خالد جہاں باز ہے یا حیدر کر رہا ہے جی، اور جناب مسلمان مومن ہے، اور ان کو جناب ایسے اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں۔ ان کو جناب ویسے ہی پڑھاؤ جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں کبھی محکوم کے تیغوں سے زیر۔ اس نے کہا ان کو ہمیشہ غلام بنانا ہے۔ اس نے کہا ابا جی یہ غلام نہیں رہتے، یہ تو 313 ہوں تو بدر میں جا پہنچتے ہیں، یہ تو 72 ہوں کربلا میں جا پہنچتے ہیں، یہ تو 150 ہوں فیض آباد جا پہنچتے ہیں، یہ تو غلام نہیں رہتے، ان کی تو فطرت میں غلامی نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کے جب محکوم کو کبھی تیغوں سے زیر اور تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ اقبال نے کہا ان کو بے یقینی کی تناب کیفیت طاری کرنی ہے، ان کو یہ نہیں بتانا کہ اوئے اگر اے بی سی روٹی دے سکتی ہے تو الف لام میم دنیا پر حکومت بھی دے سکتی ہے۔ ان کو یہ نہیں بتانا کہ اگر جناب جمہوریت کے نام پر اور جناب ملک کے اندر 76 سال نظام چل سکتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک بھی ایک نظام موجود ہے۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ بھی نظام موجود ہے، اور یہ بھی نظام موجود ہے کہ دین گردد پختہ بے آداب عشق دین بغیرت صحبت ارباب عشق، یہ نظام بھی موجود ہے، لیکن ان کو اس طرف نہیں آنے دینا، ان کو ہمیشہ بے یقینی کا شکار رکھنا ہے۔ اسلام آئے گا تو ہاتھ کاٹ دے گا، اسلام آئے گا تو سنسار کرے گا۔ میں نے کہا اسلام ہاتھ کاٹے گا، چور کے کاٹے گا، لیکن جناب
اسلام ہاتھ چور کے کاٹے گا لیکن دیانتدار کو اسلام تخت پر بٹھائے گا، بلکہ یہ بھی آ کر کہے گا کہ وقت حاکم ہو اور وقت امیر المومنین ہو، اور وہ بازار میں جائے اور جا کر کہے کہ یہ اونٹ کس کے ہیں، بڑے طاقتور ہیں، باقی سارے بازار کے اونٹ کمزور ہیں، یہ کس کے طاقتور اونٹ ہیں، بڑے پلے موٹے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کے ہیں۔ انہوں نے کہا اس علاقے میں میرے بیٹے کے اونٹ کیا کر رہے ہیں، بلاؤ عبداللہ بن عمر کو۔ حضرت فاروق اعظم نے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا یہ اونٹ کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے ہیں۔ انہوں نے کہا ادھر کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اس بستی والوں کو میں نے پالنے کے لیے دیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا باقیوں کے اونٹ، ان کے اپنے اونٹ بڑے کمزور ہیں، تمہارے اونٹ بڑے طاقتور ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کی خدمت زیادہ کرتے ہوں گے۔ کہا خدمت زیادہ نہیں کرتے، یہ تمہارے اونٹوں کی سیوا اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، تاکہ امیر المومنین کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں۔ انہوں نے کہا جی پھر ابا جی حکم کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان اونٹوں کو ابھی فروخت کرو اور ان جتنی باقی اونٹوں کی قیمت ہے اتنی اپنی جیب میں ڈالو، جو اوپر والی ہے یہاں کے تمام غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ بس اتنی، اور دشمن نہ ڈلی گل نہیں کی تھی جاندی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا خالد تسی ہوئی قوم سو جڑے بھیڑ بکریاں نو پانی پیوان تے لڑدے سو، تسی ہوئی قوم سو جڑے بچیاں نو زندہ درگود کر دیندے سو، تسی ہوئی جناب خانہ بدوچ سو، آج تانوں کی ہویا؟ او تسی کندہ کلمہ پڑھ لیا، آ کیسر و کسرا دے دروازے کھٹکائیں، نہ دن دیکھ دیو، نہ رات دیکھ دیو، نہ صبح دیکھ دیو، نہ شام دیکھ دیو، نہ جناب کسرا دیکھ دیو، نہ رومہ دیکھ دیو، تسی ہے کی بلاؤ کر کی لیا؟ کہ آپ نے فرمایا ٹائم نہیں ہے، دشمن نہ لمبی گلہ نہیں کری دیا، میرا نائب تینوں جواب دے گا۔ انہوں نے کہا نہیں میں سپہ سالار ہاں تے میں جواب بھی سپہ سالار کو چاہنا۔ کہ آپ نے فرمایا پھر سن جواب، المرسل والا قدر المرسل، ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا جو بھیجنے والے کی شان بن کر آ گئے، بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا حضور کا۔ اور وہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب یزدگرد کے دربار میں گئے نا تو اس نے بڑا جناب قیمتی قالین بچھایا، تو آپ نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، آپ نے وہ جیسے ریڈ کارپیٹ کہتے ہیں وہ پکڑا ہوا تھا، آپ نے نیزہ ہاتھ میں پکڑا تھا، تو اس نیزے سے اس کارپیٹ کو پھاڑتے ہوئے گئے۔ جب سامنے یزدگرد کے پہنچے نا تو اس نے اپنے برابر میں خود سونے کی کرسی پہ بیٹھا تھا، اپنے برابر میں سونے کی کرسی بچھوائی اور کہا بیٹھو۔ آپ نے فرمایا ہم اوپر نہیں بیٹھتے، نیچے زمین پہ بیٹھ گئے۔ اس نے کہا آپ کو سفارتی آداب نہیں آتے؟ یہ آپ کے لیے کرسی بچھوائی ہے اور سونے کی بچھوائی ہے، آپ نیچے بیٹھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا سفارتی آداب تو اس سے زیادہ آتے ہیں، لیکن ہمارے آقا و مولا نے ہم پر سونا حرام کیا، اس لیے نعمان بن مقرن سونے کی کرسی پر نہیں بیٹھے گا۔ جب آپ فرش پر بیٹھ گئے تو اس نے کہا اے تم ہمارے ساتھ جنگ کرو گے، یہ پھٹی پگڑیاں، یہ دندانے پڑی تلواریں، یہ ٹوٹے تسمے، یہ پھٹی قبائیں، یہ جناب اباؤں میں ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، تم کرو گے؟ تو حضرت نعمان بن مقرن نے جو اس کو جواب دیا نا، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مینارہ نور ہے۔ آپ نے فرمایا ہماری تلواروں کی تیزی اس محل کی چھت کے نیچے بیٹھ کے نا اندازہ کر، ذرا حجے میدان اچ باہر نکل ہونے دو ہاتھ کر لینے ہیں، پتہ لگتا ہے جڑے کون ہے۔ حضور سے محبت کرنی ہے۔ اقبال کہتا ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہتا ہے امت مسلمہ دوبارہ اوپر جا سکتی ہے، اور ان چوروں کے مقابلے میں یہ ہمارے امیدواران بیٹھے ہیں، یہ جناب اندر جناب پنڈال میں بھی بیٹھے ہیں ہمارے امیدواران، ان سے پوچھیں، یہ جناب ہمارے دوست بیٹھے ہیں سارے، یہ جناب مجھے بتائیں، ان سے پوچھیں کہ ان ظالموں کے مقابلے میں کوئی سوچ سکتا تھا ایسے فقیر لوگ بھی الیکشن لڑیں گے؟ ہاں یہ اسلام کی پاور ہے، جدھر سے محمد عربی کے غلام آتے ہوں یہ رستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہاں کفر سازشوں سے تو قائم رہتا ہے نا، ہاں کفر نے جناب ابھی اپنا زور تو دکھانا ہے نا۔ ہاں ایک دن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جاتا ہے، لیکن ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاتا ہے۔ ہاں ایک دن اسلام امتحان ضرور لیتا ہے، اسلام بندے کچے نہیں لیندہ، ہاں اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ۔ اے جناب تسی جاؤ ساڑی امائیاں جان بازارج، او جناب گھڑے جڑن، او جناب بانڈے جڑن جس میں سوراخ ہوئے کچا ہوئے بانڈا، کچے گھڑے لینیاں سن، اور کہندے نانا جنسی آواز جڑا بالکل بول کے دستا ہوئے کہ میں بالکل تیار ہاں۔ اسلام بھی بندے جڑے لیندہ، ہاں اے جڑا سر جھکا کے ہوگا اسلام نہ تعلق کوئی نہیں ہے۔ جڑا کمزور آدمی اس میں اسلام دی ترجمانی نہیں کرنی چاہیے، اسلام دی ترجمانی کری تے داتا علی اجمیری کرے، اسلام دی ترجمانی کرے تے جناب خواجہ اجمیری کرے، اسلام دی ترجمانی کرے تے مجدد الفسانی کرے۔ 60 پہلوان بلائے جہانگیر نے، 60 پہلوان، اے تو نہیں نہ ہو سکتا، اور سانو آ کے سبق دیں دیں، آپ بھی تھوڑا سا جناب ایسے کر لیں۔ میں نے کہا ایسے کے بچے ہمیں پڑھایا ہی نہیں گیا۔ وہ بابا جی نے ہمیں تو سبق یہ سنایا تھا کہ جا کے ٹیپو سلطان کی قبر پر جو کتبہ لکھا ہوا ہے نا اس کی لو کو پڑھ لینا، اس کی لو پر لکھا ہوا ہے یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے، ابھی تک یہ صدا رہی ہے تربت کے سینے سے، اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔
ہاں ہمیں تو یہ سبق پڑھایا گیا، ہمیں تو جناب حالات نہیں ٹھیک، حالات تو کبھی نہیں ٹھیک ہوئے۔ حالات بدر میں ٹھیک تھے، احد میں ٹھیک تھے، شیب ابی طالب میں ٹھیک تھے، ہجرت میں ٹھیک تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں ٹھیک تھے، اور جناب مانین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، ہے جی، منکرین ختم نبوت کھڑے ہو گئے، ادھر سے جناب 2.5 نبی پیدا ہو گئے، ادھر سے جناب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں، منکرین ختم نبوت آ گئے، ادھر سے جناب کیسر و کسریٰ کی فوجیں بارڈر پر آ لگی، اور حضرت فاروق اعظم جیسے بندے نے کہا عمر اور صدیق ذرا ہاتھ تھوڑا رکھ، آپ نے فرمایا سکلت کا امک یا عمر، فرمایا اے عمر اسلام لیان تو پہلے تگڑیاں گلاں کرتا سا ہوں ڈلیاں گلاں کردا، لشکر اسامہ بھی جائے گا، منکرین زکوٰۃ سے بھی جنگ ہوگی، ختم نبوت کے منکروں سے بھی جنگ ہوگی، میں یمامہ میں 40,000 کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ ہاں یہ ہے اسلام، وہ اس کا کام ہی نہیں ہے جو اسلام جب مشکل وقت میں، جب اسلام، میں ادھر اس کی بات کر سکتا ہوں، میں حضرت مجدد پاک کی سناتا ہوں، جب رام رحیم کی بات یہاں آئی، انہوں نے کہا جی رام بھی وہی رحیم بھی وہی، جناب جب ڈرامے بازیاں یہاں ایتھے جناب برے صغیر شروع ہوئی، مولوی بھی جا کے آتش بدو خیش در خرمن خیش، اے جی سارے جا کے رڑ گئے، اکبر نہ انہوں کا سجدہ تعظیمی بھی ہوندا، ایک بندہ کھڑے ہویا جس نوں کہندے نے مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اے اکبر بندے دا پتر بن، او جہانگیر بندے دا پتر بن، او جناب جہانگیر نے 60 پہلوان بلائے، انہوں نے کہا اے بابا میں نو سجدہ نہیں کردا، اور 60 آپ نو پہلے نا، او جناب جڑے درباری ہوندے نا انہاں دا کم ہی ہوندا، اے جا کے شکایتاں لاندے نے فلاں تو نہیں مندا فلاں، اور جناب جہانگیر دے جڑے درباری سن، انہاں جا کے کیا، انہاں کہا اے بابا تو انہوں سجدہ نہیں کردا، اس کو زبردستی سجدہ کرواؤ، انہاں چھوٹی جے کھڑکی بنائی سامنے جہانگیر نو کرسی تے بٹھا دیتا، کہ مجدد پاک نو لے بھی ہون تا سر جھکائے گا نا، لیکن آخر وہ مجدد ہے، آخر ہیں جی، اور جناب آئے نا کہ وہ جناب آپ نے این کر کے پہلے لتاں داخل کی دیا اس کھڑکی دے اندر، کہ اس دے منہ تھے جو لتاں گئیاں نا کہ وہ بادشاہ ہوندے پھر انہوں دی ایک اپنی طبیعت ہوندی، وہ بگڑ گیا، انہوں نے کہا پہلوان بلاؤ، سارے جناب اتھے جناب پہلوان کٹھے ہو گئے، اور لے آ کے پہلوان 60 پہلوان حضرت مجدد پاک دیاں زلفاں نہ لٹک گئے، سر نہ لٹک گیا، انہوں نے کہا ایک باری تو اس دا سجدہ کراؤ نا، تو اقبال کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار۔ 60 پہلوان بھی حضرت مجدد پاک دی جناب گردن جھکا نہ سکے، آخر پھر جہانگیر آ گیا، انہوں نے کہا حضور دسو اسی مننے اسی سارا کچھ چھڑیا، آپ کو آیا نا تو انہوں نے کہا جناب دسو میں اسلام دے سارے گل کرداں، آپ نے ہاتھ ملان لگا، آپ نے فرمایا اے ہاتھ جڑانا اینے گائے دا ذبیحہ منع کیتا، فرمایا تیرے نال مجدد اس وقت تک ہاتھ نہیں ملائے گا جدو تک چوک تو خود گانے ذبح کریں گا۔ ہاں مجدد پاک پھر ہے مجدد پاک، اور جناب آئے نا اور اقبال ہم اثر اقبال دا اس دا نام ہے نقشے، جان دیو نقشے، اس نے لوگ کہنے مجذوب ہے جرمن دا مجذوب سی، اس تے کوئی قلبی وارداتاں ہوئیاں، اور جدو قلبی وارداتاں ہوئیاں تے انہیں انکار کر دیتا، انہیں کہا لا کوئی شے نہیں، لیکن وہ اللہ تک نہیں پہنچا۔ اقبال نو بڑا کلک سی، اقبال نے کیا بڑا کم دا بندہ سی، کاش کے مسلمان ہو جاندہ، اقبال نے پھر اس دے بارے کیا بھی ہے، کاش بودے در زمان احمد تار و سید بر سرود سرمد، اقبال کہندہ کاش کہ حضرت مجدد پاک دے زمانے چھوندہ، حضرت مجدد پاک نے اس دا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی، لیکن اقبال دا عقیدہ اس وقت تک کہ جدو تک اقبال مجدد پاک دی قبر تے حاضر نہیں ہویا، جدو جوید اقبال نو لے کے حاضر ہویا نا تے حضرت مجدد پاک دی قبر تو جدو باہر نکلیا اور باہر نکل کے کہنے لگا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اقبال کہتا میں مجدد پاک دے کول آیا، مجدد پاک نے میں نو توحید و رسالت دیو اسرار و رموز دیتے ہیں کہ اگر وہ مجذوب فرنگی ایتھے ہوندہ نا تو اقبال نے اس دا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی۔ ہاں اے ساڑھے بڑے جھلے ہو، اے کڑی بڑی ہوئے، میں تو انہوں دسن لگا تھے پاکستان دے اندر ایک شورش ابری رد الفساد دے ناتے ضرب عزت دے ناتے اسلام نو جناب لپیٹا، مسجدان دے سپیکر اتروا دیتے گئے اور جناب ایتھے جناب علماء نو بزرگاں نو کڑیاں لا کے اور جناب مجسٹریٹ دے سامنے ججاں دے سامنے وہ پوچھتا سی آپ نے صلاۃ و سلام پڑھا ہے، وہ کہندہ سن بالکل صلاۃ و سلام پڑھیا، وہ کہندہ سی 30 دن کے لیے ان کو جیل بھیج دو، کوئی کہندہ سی جناب ان کو 100 دن کے لیے جیل بھیج دو، کوئی کہتا 2 مہینے کی قید، ایتھو جدو این کر کے طوفان بپا ہویا نا این کر کے جناب انہوں نے کہا اسلام امن سے پہلا ہے، ایک ویل چیئر تے بیٹھا بندہ گیا ہے، انہوں نے کہا نا اسلام امن سے ضرور پھیلا ہے لیکن اسلام تلوار سے بھی پھیلا ہے، میرے آقا و مولا کا بڑیا کی بات سننا یہ بھی اسلام ہے، حضور کا تلوار اٹھا کر بدر میں جانا یہ بھی اسلام ہے۔
یہ جو ابھی آپ کو تماشا لگایا جاتا ہے نا، یہ ہمارا میڈیا تو ویسے ہی، اس کا تو پھر دنیا میں کوئی مثال دی نہیں جا سکتی نا، اس کی تو دنیا میں کوئی، انہیں جو بغیرتی تھا جناب پانی پیتا ہو تو دنیا کسی نے پیتا نہیں جویا، اے جناب سارے انہوں نے کم ہی ہے بے، اس انتظار چ بیٹھتے ہیں کدھر شاہ صاحب دی کوئی گل آ جائے۔ کیا آپ ایسے جناب ایسی باتیں کرتے ہیں؟ میڈیا متحمل نہیں ہے۔ میں نے کہا میڈیا اس بات کا بھی متحمل نہیں ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ کیا ہم میڈیا کے لیے پورا قرآن چھپا دیں، پورا اسلام چھپا دیں، پوری جناب قرآن و حدیث کی ساری باتیں ختم کر دیں؟ کیا واقعہ کربلا بند کر دیں، بدر بند کر دیں، احد بند کر دیں، خندق بند کر دیں، مراسی بند کر دیں، مستلق بند کر دیں، تبوک بند کر دیں، ترسوس بند کر دیں، جرموک بند کر دیں، قادسیہ بند کر دیں، سارا کچھ بند کر دیں؟ ان کی خاطر اوئے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ اور اپنے اندر کوئی جناب وہ پیدا کریں، جنہیں لایا گڑی ہوندے نال چلی ہے کم نہیں ٹھیک، جس نے بات کی جناب اس کے ساتھ ہو گئے۔ یہ ابھی جناب 20 نکاتی جناب اس نے جو جناب دیا ہے ٹرمپ نے کہ آپ ہتھیار پھینک دیں۔ میں نے کہا نا 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 نا، آج تک جو تم پاؤں میں آئے ہو فلسطین والوں کے، وہ ہتھیار کی وجہ ہی ہے، وہ جہاد کی وجہ ہی ہے۔ اگر وہ ہتھیار پھینک دیں تو پھر جو تم نے چیچنیا والوں کے ساتھ کیا ہم بھول گئے؟ بتائیں جی کرنل صاحب، چیچنیا والوں کے ساتھ کیا کیا، بوسنیا والوں کے ساتھ کیا کیا، اور جناب انخلا کا موقع آیا، عراق والے جناب ان کو کہا کہ آپ کو جگہ دیں گے، عراق کے ساتھ کیا کیا؟ نانا میرے آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد، میری امت سن لو تمہاری عزت جہاد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے پہلا خطبہ دیا، فرمایا لا یدعو قوما الجہاد الا فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ بالذل، فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس تے ذلت مسلط کر دے گا۔ آج ذلت مسلط ہے کہ نہیں؟ 57 اسلامی ممالکن 7 منٹ واسطے جہاد کیتا، پورا ٹرمپ بھی بلا کے پوچھتا ہوئے کی بنیا ہیں جی، باقی بھی پوچھتے ہوئے کیا بنا کیا بنا۔ اے 7 منٹ دے جے 7 گھنٹے پوری دنیا ہوتے لائے ہونا تے سارا عالم کفر توڑے پیرہ میں چھوڑے۔ بابا جی کہنگے سن ہوئے تسی چلو تا صحیح، فرشتے توڑی مدد وچ آ جانا۔ فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو، فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ فضائے بدر پیدا تا کرو نا۔ جناب گھر بیٹھے ہیں تو فرشتے نہیں آندے، صحابہ بدر اچ گئے تو فرشتے آئے نا، 1000 2000 3000 4000 5000، جناب جدو سارے فرشتے آ گئے تھے پھر ساڑھے علامہ افتخار الحسن فیصل آبادی وہ فرماندے سن، پھر جبریل امین نو اللہ نے بلایا، فرمایا جبریل میرے نیڑے آ، اور نیڑے آ، اور نیڑے آ، اگاں جا کے آخ دے انی معاکم میں بھی تواڈے نال آ۔ پہلے فضائے بدر تے پیدا کرو، اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا گھر بیٹھے ہیں جناب سارا کچھ آ، اور انہاں کوڑو کی امید ہے؟ اقبال کہندا فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہماز ویرانہ چنگیزی حرم، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ اقبال کہندا اٹھوئے مسلمانہ، تینوں اینا یوان نیاں کوڑو جناب امید ہے، اینا کفن چوراں کوڑو امید ہے، اینا کوڑو امید ہے؟ اقبال کہندا اینا کچھ نہیں کرنا، یا اپنے حرم دی حفاظت کرنی ہے خود کھڑا ہو، اپنے بیت المقدس دی حفاظت واسطے خود کھڑا ہو، اپنے حرم دی حفاظت واسطے خود کھڑا ہو، اپنے وطن دی حفاظت واسطے خود کھڑا ہو، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ اقبال کہندا ہوئے بڑا سولیا ہن کھڑا ہو، عافیہ صدیقی نو واپس لیان دی گل کریے، ایتھے محمد عربی دے دین نو لیان دی گل کریے، ایتھے جناب کسے اور دی گل نہ کریے، ایتھے ہی کریے پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ اے پاکستان ساڑھے بڑیاں بنایا، 47 جناب 10 لاکھ مسلمانہ نے قربانیاں دیتیاں، اے پاکستان نچن ٹپن واسطے نہیں بنایا گیا، اے پاکستان کسے شریف تے کسے زردار واسطے نہیں بنایا گیا، اے پاکستان کسے ملک تے خان واسطے نہیں بنایا گیا، اے پاکستان محمد عربی دے اسلام واسطے بنایا گیا۔ تے تسی جناب تیار ہو اگر فلسطین واسطے کال دیتی جاوے؟ تیار ہو؟ وہ نے ڈھیلی جی گال آئی، سٹیج آلے بھی تیار ہیں؟ ہاں جی الجہاد 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 الجہاد۔ اور یار مرتے میں نہیں جانا، نہیں مرن جانا، ساڑھے تو پہلے بھی قبرستان بھرے پہن، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ حضرت کی ہویا بھئی کی ہویا خیر ہے؟ بس
لقیت قضا و قضا زحفن وما فی جسدی اللہ شبر او طعنۃ فی رمیون. حضرت خالد بن ولید نے کیا سی نا، اور فرمایا اینو میں بڑی بڑی جنگ تلاش کیتا، اینو میں جناب بڑے بڑے جناب تپتے لشکراں تلاش کیتا، جناب خون اور خاک دی ہولیاں میں تلاش کیتا، اے مینوں اوتھے تے جناب نہ آئی. آج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی. فلا نامت آجن الجبنا، جا کے شالا بوس دلاں کدی نیندر نہ آوے، جا کے انہاں نو میرا پیغام سنا دینا. تلوار تیرا نہ تے نیزہ نہ کوئی مردہ ہوندا تے خالد کدوں دا مر چکے ہوندا. بندے نو موت اسے وقت آندی جدوں دی لکھی ہوندی. ہاں اس واسطے موت آ کے رہنی. او برے صغیر دے بڑے بڑے پرانا قبرستان میانی صاحب لاہور تواڈے کو بھی ایتھے قبرستان، او تختیاں بھی گر گئیاں جناب، سارے کچھ گر گئے، سارا کچھ جو جناب جڑے جناب بزدلی دی وجہ نہ باہر نہیں سن آندے. قبرستان قبر دی جگہ انہاں دی بھی بنی پئی، ہاں بنی پئی انہاں دی. ہاں لیکن او کیا نا رانا سانگا دے مقابلے جدو ظہیر الدین بابر آیا، تیرا ظہیر الدین بابر کو جناب رانا سانگا کو 40,000 دی فوج اور ظہیر الدین بابر کو 12,000 دی فوج. تے ظہیر الدین بابر کھڑا ہویا، انہیں کیا ہوئے گل سنو، ہنے بڑی جنگ ہوئے گی سخت، ہنے جناب اسی سارے شہید ہو جاوانگے، ہنے جناب اسی شہید ہو جاوانگے، سانو دفنان والا بھی کوئی نہیں، اسی 12,000 ہوں 40,000 ہن. انہیں کہا سانو دفنان والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا، ساڑیاں لاشاں بھی گد کھا جان گے، ساڑا نام و نشان بھی تاریخ ختم ہو جائے گا. جدو اے ساری پوری فوج ہوتے مایوسی چھا گئی نا، تے ظہیر الدین بابر نے کیا اے تے ٹھاریا کہ اسی سارے مر جانا، چلو آؤ ذرا ہن شان نہ مر دیاں، آؤ ذرا ہن شان نہ مر دیاں. کہندے کچھ دمہے گزرے جنگ دے، 12,000 نے 40,000 نو اگے لا لے. ہاں یہ بات ہے، مرنا جدو ہے تو آؤ ذرا شان نہ مر دیاں. میں کہنا جنرل صاحب تسی سانو قرآن دی آیتاں سنا دیو، اسی جان دیاں. ہاں جی اسی جان دیاں کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن بیذن اللہ. قرآن کہندا ایک کو وہ کہ 1000 دے مقابلے تانوں جناب 10 دے مقابلے تانوں جناب او دیاں گے. حضرت خالد بن ولید 60,000 دے مقابلے 60 بندے لے گئے نا، تے او صحابہ نے شکایت لا دیتی حضرت فاروق اعظم نو. فرمایا خالد دا پتہ کراؤ انہوں نے کی کیتا. اے پوری فوج 24,900 جناب 40 بندے سائڈ تے کھڑے کر کے 60 بندے نہ خالد جناب 60,000 نہ لڑدا رہا. حضرت خالد بن ولید نو حضرت فاروق اعظم نے خط لکھیا، فرمایا خالد ہے تو کی کیتا اگر تسی سارے شہید ہو جاندے پھر. انہاں کیا امیر المومنین قرآن کہندا کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن باذن اللہ. جے کو وہ کہ 1000 دے مقابلے فتح دیاں گا، میں ویکھنا سی او قرآن ساڈے بارے کہندا یا کسے ہور دے بارے کہندا. حافظ قرآن بھی ہو جناب جنرل صاحب، تسی حافظ قرآن بھی ہو، تسی تے جانتے ہو جے قرآن ہے کہندا کم من فیعتن قلیل ایک دے مقابلے 1000 دے دیاں گے تا آؤ تا صحیح میدان لاؤ تا صحیح. تسی شیراں دے وارث ہو، تسی صلاح الدین ایوبی دے وارث ہو، تسی محمود غزنوی دے وارث ہو. اے یاد رکھنا قبر تا جناب مشرف دی بھی بن گئی، قبر تا جناب بن گئی یحییٰ دی بھی، ایوب دی بھی، باقی سارے دی بھی، اور جناب باقیاں دی بھی بن جانی. لیکن جے تسی کوئی فلسطین دے مسلماناں واسطے عملی قدم کر گئے نا تے قیامت تک بارے مسلمان ہیں سلوٹ مار دے رہن گے. اے مسلماناں دا جرنل ہے جی مدد واسطے باہر آگا ہاتھ کھڑیا. ہاں او پتہ نہیں کتنے جرنل آئے تھے، پتہ نہیں کون آیا. قوم آج بھی یاد کر دی صلاح الدین ایوبی نو تے اس دی جناب اس دے کھانے اور اس دے دسترخوان اور اس دے جناب او کرو فر اور اس دے جناب وردی دی وجہ نال یاد نہیں کر دی. او یاد کر دی او مسلماناں دا دلیر جنہیں بیت المقدس فتح کر کے دیتا. ہاں آج بھی جناب کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اقبال کہتا کوئی ایک بھی محمود غزنوی نہیں، سارے سومنات دے پجاری بیٹھے ہیں، کوئی ایک بھی نہیں بات. اقبال کہتا جناب کار خلیلاں خارا گدازی، کار خلیلاں خارا گدازی. اقبال کہتا خلیلاں دا کام میں بت توڑنا، آزر کا پیشہ غارہ تراشی. اقبال کہتا آزرہ دا کام میں نمے بت گھڑنا. اے ہن جناب کی بت ہو گیا جی، ہن ٹرمپ آ گیا، ہن پیوٹن آ گیا، ہن جناب بائیڈن آ گیا. نا یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس مومن جو ہے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے پھر اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. ہاں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اور اگے اقبال نے گل کی تھی، جے کوئی مولوی گل کرتا نا پیر تو اندھے فتوہ لگ جانا سی. اقبال کہتا اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ان کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے، مومن کا بھروسہ ایک ہی ہے کیے من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا ولما رأى المؤمنون الاحزاب.
اے قرآن نے منظر بیان کیتا، فرمایا میرے حبیب دے غلاموں سنو، جدو میرے حبیب دے غلاموں نے صحابہ نے دیکھا نا سامنے لشکر آ گیا، 50,000 لشکر آ گیا، پیٹ تے پتھر بدین اور جناب کھان واسطے بھی کوئی نہیں، خندق بھی کھودی تے کی ہویا وہ ڈر گئے اور جناب بیٹھے انہوں نے جا کے ایک دوسرے سے کنن گلا کیتیا نہیں مما زادہم الا ایمانا و تسلیما، انہوں نے سینے اور چوڑے ہو گئے اور انہوں نے جناب ایمان اور تازہ ہو گئے، انہوں نے کیا اللہ اور اس دے رسول نے وعدہ سچ کر بکھایا، انہوں نے کیا جیسی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، انہوں نے کیسی ضرور آزماواں گے، تو پھر اے نہیں کہ جناب خالی اے حضور دیا ساریاں سنتا، کہنے جدو حضرت مولا کائنات نے عمر بن عبد ود نو قتل کیتا نا جو 50,000 دا لشکر خندق دے سامنے آ گیا، وہ تو خندق دا رستہ تھوڑا چھوٹا سی، وہ عمر بن عبد ود گھوڑے سمیت چھاڑ مار کے ادھر آ گیا، انہیں پکارے ہے میرے مقابلے کوئی، جدو دشمن پکاورے نا جدو جناب اور نیتن یاہو مردود پوری دنیا ہوتے کہہ رہے ہوئے کہ میں نہیں چھڑاں گا، وہ تو یہ نہیں کہا جاتا کہ جناب اسلامی کے سربراہی کمیٹیاں بنا کر اور یہ نانا پھر جب جناب دشمن پکارے عمر بن عبد ود نے پکارے ہے میرے مقابلے کوئی، تو مولا کائنات نے کہا حضور میں نے اجازت ہے میں جاما، حضور نے فرمایا علی سامنے عمر بن عبد ود ہے، حضور نے پوچھا نا بھی میرا غلام کتنا تیار ہے، فرمایا علی سامنے عمر بن عبد ود ہے، انہوں نے عرض کی تھی حضور ایدر بھی تو توڑا غلام حیدر ہے، حضور نے خود اپنے مبارک ہتھا نال این کر کے دستار بنی، صحابہ کہتے ہیں جدو جناب این کر کے مولا کائنات سامنے عمر بن عبد ود دے گئے نا تو صحابہ کہتے ہیں جدو انہاں دی آپس گفتگو ہوئی عمر بن عبد ود نے کیا ہوئے کس نو جرت ہوئی جڑا میرے مقابلے چایا، اے جناب میرے مقابلے تا کوئی بڑے بڑے عرب دے پہلوان نہیں آندے، آپ نے فرمایا میں سنیا تینوں 3 گلنا پیش کیتیا جانتے تو قبول کر لینا، انہوں نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا پہلی گل تے جدروں آیا ادھر واپس چلا جا، انہوں نے کہا اے تا ممکن نہیں، عرب دیاں عورتاں کی کہنے گیاں کہ عمر بن عبد ود میدان چو نہ سایا، اب میں دوسرا ہے کہ حضور دی در تے آجا عزت پا جائیں گا، آجا محمد عربی دے دامن نہ وابستہ ہو جا، انہوں نے کہا نا یہ بھی ممکن نہیں، فرمایا تیسرا ہے کہ میدان حاضر ہے چلا چلیے، انہوں نے کہا کس نو جرت ہوئی میرے مقابلے تو کون ہے، فرمایا انا علی ابن ابی طالب، فرمایا میرا نا علی ابن ابی طالب، انہوں نے کہا اچھا تو علی ہے تیرے ابے نا میری بڑی یاری سی میں تیرے نا نہیں لڑنا، آپ نے فرمایا تو میں نو ابا گنا نا تو حضور دے مقابلے چاہیا علی نے تینوں بڑھنا، علی نے تینوں بڑھنا تو حضور دے مقابلے چاہیا تھے ابا چاچا ماما نہیں دیکھا جائے گا، اے علی دی سنت ہے، اے علی دی سنت ہے، کوئی ابے دا تعلق گناوے انہوں نے کہا پرا ہٹ کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمحے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا، اے علی دی سنت ہے، اور جدو جناب صحابہ کہندے ہیں دھوڑ گم ہو گئے، دو میں جناب اتنی خاک اڑی تلواراں چمکیاں، صحابہ کہندے ساڑھے دل دھڑکے بھئی ہن کی بردہ، کہندے ہیں جدو جناب تلواراں یک دم خاموشی ہوئی اور این جناب این کر کے خاموشی ہوئی نا تے مولا کائنات اس دھوڑ دے وچوں باہر نکلے اور ذوالفقار لہران دے ہویاں اور کی پڑھ رہا سن ہیں جی انا اللذی سمتنی امی حیدرہ، آج اے جدو جناب ترانہ پڑھ دے نکلے نا تو حضور نے دیکھا کہ مولا کائنات فاتحانہ انداز مولا کائنات فاتح بن کے آ رہے ہیں تو حضور نے کی فرمایا درب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، فرمایا علی نے جڑی آج ضرب لائی نا ان کر کے میرے عمر بن عبد ود نو ان کر کے ضرب لائی اور مولا کائنات نے ضرب کی لائی، انہیں مولا کائنات نے بار کیتا، مولا کائنات نے ذوالفقار تے روکیا، پھر مولا کائنات نے بار کیتا، اے تاریخ لکھیا کہ سر دے بالاں تو لے کے ریڑھ دی ہڈی تک این بچو تلوار گزری اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، وہ جدو ہلیا نا ایک پاسا ادھر گریا اور ایک پاسا ادھر گریا، دو ٹکڑے ہو کے گریا، اور جناب جدو مولا کائنات نو فاتحانہ انداز حضور نے دیکھا نا کہ علی آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا درب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، فرمایا علی نے جڑی آج میرے دشمن نو ضرب لائی نا اے ثقلین دی عبادت تو افضل ہے، ثقلین سمجھ جو کس نو کہندے ہیں، ثقل کہندے ہیں طاقت نو، ثقلین کہندے ہیں دو طاقت دے مجموعے نو، جنہ اور انسانہ نے جتنیاں عبادتاں کیتیاں علی دی ضرب انہاں ساریاں عبادتاں نالوں افضل ہے، ان لوگ کہندے ہیں آپ ہر وقت اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ ہر وقت ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، میں نے کہا اس لیے کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے جو میرے دشمن کے سامنے آئے گا اس کو ضرب لگائے گا وہ عبادتوں سے آگے کی بات ہے، ہم اس لیے بات کرتے ہیں ہر وقت ناموس رسالت کی، ہاں یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ، اسلام کیڑا دین ہے بھئی دلیرہ دا دین ہے، من المؤمنین رجال، اس دا پنجابی ترجمہ کی بنے گا بھئی حفاظ سامنے بیٹھے ہو، او مومن جڑے جڑیں ہیں جی اے اسلام جڑیں دا دین ہے، ہاں اے اسلام وہ سارے اسلام امن سے پھیلا، میں نے کہا بالکل پھیلا، اسلام امن سے اس دن پھیلا جس دن فتح مکہ ہوا،
جس دن حضور آئے حضور نے فرمایا آج بھائی جب تھوڑی سی کسی کو عزت مل جائے نا وہ حضور کی سنت پڑھا بھی کرے اے تھوڑی جی گل آندی رہی تے جناب گاٹے ہو باہر ہوئے ہوندے اے سنو آج امام الانبیاء فاتحانہ انداز چاہ رہے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا آج حضور فاتحانہ انداز آج جناب کعبے داخل ہو رہے ہیں آج صحابہ موجود ہیں 10,000 دا لشکر دے موجود ہے آج حضرت سعد بن عبادہ نے جھنڈا اٹھایا اور نعرہ لا رہے ہیں اليوم یوم الملحمہ اليوم تستحل الکعبہ اوہ ہٹ جاؤ آج تاسی جنگ دا دن نے آج تا کعبے بھی بندے بڑھ کے رکھ دیں گے آج تا جناب او آگئی ہے چھوٹی جی بچی اشار لے کے حضور دی سواری دے سامنے یا نبی الہدا لیسا قریشی یا لجائیون حضور آج قریشی لجاجت کر دیں حالانکہ لجاجت دا وقت گزر گیا حضور آج سارے ظالم توڑے کو پناہ منگ دیں لین حینہو سعد بن عبادتا حضور سعد بن عبادہ نو روکیے اگر تسا نہ روکیا تو آج سعد بن عبادہ وادی بدھا تو پرا قریش آڑے نو سڑ دے گا حضور روکیے آج تک کچھ نہیں بچنا میرے آقا نے فرمایا کی گل لے انہاں کیا سعد بن عبادہ نے نعرہ لا دیتا اليوم یوم الملحمہ حضور نے فرمایا کتے سعد بن عبادہ انہوں نے کہا منگاؤ جھنڈا حضور نے فرمایا نعرہ لاؤ اليوم یوم المرحمہ فرمایا گھبرانا والی گل نہیں کعبے والے پریشان ہونے والی گل نہیں آج تا میری رحمت للعالمین دا اظہار دا دن ہے آج تا سارے نو معاف کرنے والا دن ہے اليوم تعز الکعبہ آج تا کعبے دی اور انچائی اور اور عزت دا دن ہے اور سارے کعبے دے جان جناب سارے مکے والے دے جان آئی سعد بن عبادہ نے اپنا اظہار وفا تا کر دیتا نا حضور نے جھنڈا لے لیا جب حضور نے دیکھے نا سعد بن عبادہ دے چہرے دا رنگ بدلیا حضور نے فرمایا جھنڈا عبادہ بن سعد نے دے دیا اے ہے قیادت حضور نے فرمایا سعد بن عبادہ کیوں پریشان ہونا آپ دے بیٹے عرب عزت والی بات سی نا کہ اگر میرے کول جھنڈا تے میرے پتر کول جھنڈا آ گیا تے اور زیادہ فخر والی بات ہے تے آپ نے جھنڈا اٹھا کے حضرت عبادہ بن سعد نے دے دیتا اور وہ پھر خوش ہو گئے حضور اب جا رہے ہیں اب جناب پورا مکے والے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا میرے آقا مولا نے جا کے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم فرمایا جاؤ تاڑے کو آج کوئی نہیں حساب ہوئے گا آج وہ سارے موجود سن جنہاں حضور تے اوجریاں سٹیاں آج سارے موجود سن جنہوں نے حضور دا رستہ روکیا آج حضرت امیر حمزہ دے کلیجہ چبان والے بھی موجود سن آج جناب حضرت زینب نو شہید کرن والے بھی موجود سن حضرت بلال نو کٹن والے بھی موجود سن حضرت سمیہ دے ٹکڑے کرن والے بھی موجود سن حضرت خباب بن ارد دے جسم سوراخ کرن والے بھی موجود سن آج وہ سارے موجود سن جنہوں نے حضور نو ہجرت تے مجبور کیتا لیکن میرے آقا مولا نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن فرمایا جڑا حضرت ابو سفیان دے گھر داخل ہو گیا اسی انہوں بھی امان دے دیتی من دخل دار حکیم ابن نظام فہو آمن جڑا حکیم بن نظام دے گھر داخل ہو گیا اسی اس نے بھی امان دے دیتی فرمایا جاؤ چلے جاؤ سارے نو آج معاف کر دیتا اے ہے اسلام آج جناب جدو اسلام آندا نا لوگ کہتے پتہ نہیں کیا ہوگا اسلام سارے نو معافی دیندہ ہے لیکن اسلام دے مقابلے جڑے آندے نا تسی غزہ وچ ویکھیا 70,000 بلکہ کئی لاکھ ہن تے شہید کر دیتے ہیں مسلمان اور سارے انہاں نو جناب چھوٹے چھوٹے بچوں تے بھی نہیں آیا اور چھوٹے چھوٹے جناب روندے ہوتے بھی ترس نہیں آیا اور انہوں نے جناب خاتون بھی بچے بھی سارے ذبح کر کے رکھ دیتے لیکن جدو اسلام آندا میرے آقا مولا نے تلوار بلند کی تھی انہوں نے فرمایا من ہادا بحق سیفی ہی فرمایا کون ہے جڑا اس دا حق ادا کرے گا بہت سارے صحابہ گیا ہے حضور نے نہیں دیتی حضرت ابو دجانہ گیا ہے عرض کی تھی حضور اس دا حق کیے فرمایا پہلا حق کے وے کہ جس دے ہاتھے چوے وہ میدان چو نہ نسے نہیں سمجھ آئی اے ہے ساری طاقت دا مجموعہ حکمرانی میں اس دے ہاتھے چونی چاہی دی جڑا میدان تو بگوڑا نہ ہوئے ہاں طاقت اس سے پاسالاری بھی اس دے ہاتھے چونی چاہی دی جڑا میدان دا بگوڑا نہ ہوئے فرمایا پہلا حق تے وے اے تلوار کے جس دے ہاتھے چوے جس دے ہاتھے چوے وہ میدان چو نہ دسے دوسرا میرے آقا مولا نے فرمایا کسے مسلمان ہوتے نہ چلے انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے انہوں نے کہا حضور اس دا ہور حق کی ہے فرمایا کسے مظلوم تے نہ چلے کسے بچے اور عورت تے نہ چلے اے ہے اسلام اے حضرت ابو دجانہ نو حضور تلوار اور دنیا دے ساریاں طاقتاں رکھن والے سنو طاقت دا بھی کوئی معیار ہوندا دشمنی دا بھی کوئی معیار ہوندا جنگ دا بھی کوئی معیار ہوندا اے تسی بچے تے بم برسا کے سمجھ دے سی بڑے دلیر ہاں اے سنو میرے آقا مولا طاقت دا اور طاقتور نو دس کے جا رہے ہیں ایک ہے فرمایا جس تے ہاتھے چوے میدان چو نہ نسے دوسرا ہے کسے مسلمان تے نہ چلے تیسرا ہے کسے مظلوم تے نہ چلے کسے عورت اور بچے تے نہ چلے حضرت ابو دجانہ نے عرض کی تھی حضور ہے میں نو دے دے اے تلوار میں دے دیو میرے آقا مولا نے تلوار عطا فرما دیتی حضرت ابو دجانہ نے اینج تلوار لئی تے پھر اینج ہاتھ کھولے آپ ویسے بھی پہلوان سن اینج ہاتھ کھولے تے پورے لشکر دے سامنے پہلوانوں دی طرح اینج چال چلتے
ہیں جی، جب اسلام کی بات آ جائے، جب میدان لگ جائے، پھر سر جھکا کے نہیں۔ اقبال کہتا ہے یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ ہے جی، حضرت ابو دجانہ نے تلوار لئی نا، این کر کے پھر ہاتھ کھولے، تے پھر جدو چلے نا، تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دیکھا نا حضرت ابو دجانہ نو این کر کے پہلوان والی چال، میرے آقا و مولا نے فرمایا ابو دجانہ جڑی چال چل رہا ہے اللہ نو بڑی ناپسند ہے، لیکن دشمنوں دے سامنے پسند ہے۔ اے چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے لیکن دشمنوں دے سامنے پسند ہے۔ حضرت ابو دجانہ کہنے کہ اس دن پھر حضرت ہندہ بعد جو حضور دے کلمہ پڑھ لیا، کہنے این کر کے جدو میں لشکر گھسیا نا کہ سامنے میری تلوار دے تھلے آ گئی ہیں، اور این کر کے کہنے میں تلوار کھچ لئی واپس، اپنے آقا و مولا دا فرمان یاد آ گیا۔ ہاں دنیا تے طاقتہ رکھنا لے ہو، اوہ دنیا تے بڑے بڑے جناب اپنے آپ کو سپر پاور کہنا لے ہو، طاقت دا بھی کوئی اصول ہوندہ، طاقت دا بھی کوئی ہوندہ۔ اوہ حضرت جناب صلاح الدین ایوبی پتہ ہے تو انہوں جدو 93 سال پہلے صلاح الدین ایوبی جدو مسلمانوں کو قبلہ اول کھچے گئے نا، اے جناب مسلمانوں کو کھولیا گیا قبلہ اول، تے جدو صلیبی فوجاں قبلہ اول دے اندر داخل ہوئیاں نا، تے انہاں دے گھوڑیاں دے گھٹنیاں تک مسلمانوں دا خون سی، گھٹنیاں تک، ہاں جی گھٹنیاں تک۔ 96 سال بعد پھر صلاح الدین ایوبی آیا۔ آج مسلمانوں نے وہ منظر تا یاد سی بھی یہ تھے کڑے ظلم ہوئن، آج جمیں آج ہے، آج فلسطین ظلم ہویا، تے جدو کوئی مسلمانوں دا کوئی صلاح الدین ایوبی ہوتے پہنچ جاوے اور فتح کر لوے تو پھر کی منظر ہونا؟ مسلمانوں تے سارا خون یاد ہے، مسلمانوں نے خون یاد سی، تے جناب جدو آیا نا تے پورے بیت المقدس این کر کے سارے کم رہ سن پتہ نہیں کی بنے گا۔ صلاح الدین ایوبی جدو داخل ہو رہے نا بیت المقدس سے، تے مسلمانہ عورتاں بچے سارے استقبال واسطے نکل آئے، تے مسلمان بچیاں نے اپنے دوپٹے اتار کے نا این کر کے صلاح الدین ایوبی دے گھوڑے دے پیروں وال چھٹے کہ ساڑیاں اسلامی تیری عزت تے قربان، تو مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کر کے دیتا۔ تے صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے دیاں لگامہ کھچیاں، کھڑا ہو گیا اور تھلے اتر آیا گھوڑے تو، اور گھوڑے تو کھڑے اتر کے نا وہ این کر کے کپڑے انہوں دے جناب سراں دیاں چادراں اور چک کے اپنی اکھاں تے رکھ کے کہنے لگا میں انہوں گھوڑے دے پیروں تھلے نہیں دینا آیا، میں انہوں تو ہور عزت ہور بدھان واسطے آیا۔ اسلام ہے بے، اسلام جڑا تو انہوں سکھا گیا نا، وہ اسلام نو ہمیشہ ظالم بنا کے اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی۔ بابا جی کہنے سن ساڑھی ایک تقریر کرا دے جی ایچ کیو وچ، نہیں سمجھ آئی؟ بابا جی کہنے سن ساڑھی ایک تقریر کرا دے جی ایچ کیو وچ، جے مسلمان فوجی بغیر ہتھیاراں تو فلسطین اللہ ٹور پہ تو ساڑھا نام بدل کے رکھ دے۔ ہاں جدو اسی انہوں دساں گے نا تسی کن دے وارث ہو، اسی جدو انہوں دساں گے کہ تسی تو صلاح الدین دے وارث ہو کہ رچرڈ جس نو تاریخ نے بڑا چڑھا بڑھا کے پیش کیتا گیا کہ بڑا شیر دل سی، اور آیا نا صلاح الدین ایوبی دے مقابلے کہ انہیں تلوار بڑی سپیشل بنائی ہوئی اور ریشم تے تلوار نہیں چلتی، انہیں ریشم دیاں گدیاں این کر کے ہوا والو چھالیاں کہ وہ جناب این کر کے تلوار نال این رکھیاں تے تلوار تے کٹ کے تھلے اتریاں۔ انہیں کہا مسلمانوں ہتین دے مقام تے، انہیں کہا مسلمانوں ذرا خیال نہ میرے مقابلے تے آنا، میں رچرڈ ہاں، آج میں وہ تلوارہ لے کے آیا جڑیاں ریشم بھی کٹ دین گیاں۔ جو مسلمانہ تے روپ پایا، صلاح الدین ایوبی کھڑا سی، انہیں پہلی صف چو ایک مجاہد کو عام تلوار لئی اور لے کے نا این کر کے ریشم دا کپڑا، عام کپڑا بھی تلوار نہ نہیں کرتا، سالی کپڑا ریشم دا این کر کے ہوا چو چھال کے نا تے تلوار چلائی تے کئی ٹکڑے کر دیتے۔ انہیں کہا تو گدیاں کٹن دی گل کردا، اسی آج اڑ دے کپڑے بھی کٹ کے رکھ دینا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صلاح الدین نے کیا تو بدیاں یا گدیاں کٹ کے دس رہے ہیں، روپ پا رہے ہیں، اسی محمد عربی دیو غلامہ جڑے اڑ دے کپڑے بھی کٹ کے رکھ دیں گے۔ پھر ہتین دے مقام تے صلاح الدین ایوبی نے بڑھ کے رکھ دیتے سارے، لیکن انشاءاللہ اقبال کہندہ گنج ہائے ہر دو عالم را کلید، تیغے ایوبیو نگاہ با جزید۔ اقبال کہندہ اس جہان دیاں نہیں سارے جہانہ دے خزانے دیاں چابیاں تینوں مل سکدیاں، لیکن شرط اے وے تیرے ہاتھ وچ تلوار صلاح الدین والی ہوئے، تیرے کول نگاہ با جزید بستامی والی ہوئے۔ ہاں جی ہون تیار ہو بھائی کوئی فلسطین واسطے کال آوے؟ پکی گل ہے؟ ہاں انشاءاللہ 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 تیاری کرنی۔ اور فلسطین والے مسلمان وہ یہ نہ سمجھے اے نہ ہوئے پچھو کوئی کہے میری مونجی بڑھن والی رہ گئی، اور جناب میری اے جدو غزوہ تبوک ہویا نا اے تو گل پھر شروع ہو جائے تو مکدی نہیں۔ غزوہ تبوک جدو ہویا نا تے پکیاں کھجوراں سن، مدینے دی ساری معیشت تیار کھڑی ہوئی، تے حضور نے فرمایا چلیے، تے صحابہ نے کہا حضور ساڑھے کو پوچھتے ہو، حکم تا کرو، بلکہ جنہاں نو سواریاں نہیں ملیاں اور روندے ہوئے واپس آئے گھرانوں، تے میرے حبیب اسی انہاں نہ راضی ہو گئے جڑے تواڈے نال جان واسطے تیار سن، انہاں کو سواریاں، انہاں کہا یا اللہ تو سانو اتنا مال بھی نہیں دینا کہ اسی تیرے حبیب دی بارگاہ وچ جاندے۔ ہاں اس واسطے
کوئی مونیاں وڈن والی ہیں جو کچھ ہے جدو آ جاوے اسلام دی گل تے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرب۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو انہوں تے مینوں حضور دی محبت عطا فرمائے ہیں جی، اور اسلام دی اصل روح سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال کہتا مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اقبال کہتا قرآن دا مغز ایمان دی روح دین دی جان ساری دی ساری حضور دی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا